مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے بلند تر ذات ہے. اگرچہ دنیا میں سب سے بعد میں تشریف لائے، لیکن کائنات کا آغاز میرے رسول کے وجود سے کیا گیا. آپ نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو تخلیق کیا اور پھر میرے نور سے ساری مخلوق کو پیدا کیا. یوں اول بھی وہی ہیں. دنیا میں تشریف لانے میں انبیاء اکرام کی صف میں آخری ہیں، لیکن اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں کہ انسان ابھی تہذیب آشنا نہیں تھا، انسان ابھی اس عقل کے معیار تک نہیں پہنچا تھا کہ وہ اچھے برے کی تمیز کر سکتا. اسے خدا کے تصور کا پتہ نہیں تھا. نبی اور رسول بھیجے جاتے رہے، تمہید باندھ کر وہ نبی آتے رہے، لوگوں کی ذہنی آبیاری کرتے رہے تاکہ انہیں اس مقام پر لے جایا جائے کہ جب کائنات کا سب سے اور بڑا وجود ان کے درمیان اتارا جا سکے. یوں صدیاں گزری ہیں. صدیاں گزر کر انسان اس قابل ہوا کہ رب نے اپنا سب سے پیارا محبوب دنیا کو عطا کیا ہے. تخلیق سب سے پہلے کیا تھا، لیکن دنیا میں مبعوث کرنے کا لمحہ اتنا انتظار کیا کہ انسان ابھی اپنی حیثیت میں آ جائے، اسے اس قابل ہو لینے دیں کہ جب وہ وجود آئے تو پھر اس کی قدر کرنے والا بن جائے، اس کی عظمتوں کا اعتراف کرنے والا بن جائے، اس وجود کی شان اور شوکت کے سامنے جھکنے والا بن جائے. پھر وہ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو تمام عظمتیں انہی کی ہیں، رفتیں اتنی کی ہیں. جو کمالات ہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، جو شان ہو سکتی ہے وہ ساری میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں شامل کی گئی. ہر طرح کی بڑائی انہی کے وجود میں ہے، کیونکہ عظیم تر رسول بن کر آئے ہیں، محبوب تر رسول بن کر آئے ہیں، وہی مقصود کائنات بن کر آئے ہیں، وہی جان کائنات بن کر آئے ہیں، اور وہی مطلوب کائنات بن کر آئے ہیں، اور اس سے بڑھ کر وہی حبیب خدا بن کر تشریف لائے ہیں. تو یہ ساری عظمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے نبی آئے ہیں اللہ نے اپنے ہر رسول کو، ہر پیغامبر کو شانوں سے نوازا ہے. ان کی عظمتیں ہیں، ان کے مقامات اور ان کی شان اور عظمت میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. ہر نبی کو کوئی نہ کوئی شان اور مقام دیا گیا. ہر نبی معجزات لے کر آیا، کوئی 2 کوئی 4 کوئی 10 معجزات لے کر آیا. 9 معجزات کا ذکر موسیٰ علیہ السلام کے قرآن ذکر کرتا ہے کہ 9 معجزات دے کر ہم نے بھیجا، مختلف معجزات دے کر بھیجا گیا. لیکن جب باری آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اب 1 نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، فرمایا جتنے معجزات پہلے گزر چکے ہیں وہ سارے معجزات سراپا وجود میں دیکھنا ہو تو میرے رسول کی ذات کو دیکھ. ایک وجود میں ڈال کر وہ سارے معجزات آ گئے. اسی لیے تو کہا تھا شاعر نے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری. ارے حسن یوسف ضرب المثل بن چکا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی آج بھی لوگ مثالیں دیتے ہیں. کسی کو حسین تر کہنا ہو تو یوسف ثانی کہا جاتا ہے، لیکن میرے حبیب کے حسن کے سامنے وہ بھی خیرات مانگ کر بیٹھے ہوئے ہیں، کشکول لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں بھی خیرات حسن کی میرے نبی کے صدقے سے ملی ہے، کیونکہ حسین تر تو وہی وجود بن کر آئے ہیں. اور کیسے حسین ہیں. ایک روایت یاد آ رہی ہے. اب جانتے ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، ہمارے امام، آپ کے شاگرد امام محمد آپ کے شاگرد ہیں. کہیں
غیر مسلموں سے کوئی مقابلہ ہوا، کوئی سوال جواب تھے، کوئی نشست تھی، تو آپ کو بلایا گیا کہ ہم نے کچھ سوال کرنے ہیں، اپنے امام کو بلاؤ۔ تو بادشاہ نے امام محمد سے کہا کہ آپ تشریف لائیے، یہ سوالات کر رہے ہیں۔ امام محمد گھر سے تشریف لائے، جب وہ آ رہے تھے تو اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے امام ہیں، یہ تمہارے سوالوں کے جواب دیں گے۔ اس نے کہا ان کا نام کیا ہے؟ ان کا ان کا نام محمد ہے، یہ امام محمد ہیں۔ اس نے جو جملہ کہا وہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، غیر مسلم ہے لیکن جملہ کمال کا کہہ گیا، کہنے لگا لوگوں اگر چھوٹا محمد اتنا حسین ہے تو بڑے کی شان کیا ہوگی؟ اگر ایک ان کے امتی کی شان اور حسن اتنا ہے تو اس نبی کے عظمتیں اور حسن کتنا ہوگا۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دم کرتے تھے، مردے پر کھڑے ہو کر کہتے کم بیزنی، وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ ایک وجود کو جس میں پہلے جان ہوتی تھی، موت آ گئی، آپ مردے کو دوبارہ زندہ کرتے تھے۔ اور میرے نبی، آپ کے اور ہمارے سب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انسان تو انسان، جاندار تو جاندار، آپ تو وہ وجود ہیں کہ پتھر جو بے جان ہے کافر کی مٹھی میں بند ہو، میرے سرکار اشارہ کریں ابو جہل کی مٹھی میں بند کنکر میرے سرکار کا کلمہ پڑھنے لگ جائیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا کمال دیا گیا، معجزات کی انتہا ہے یہ کہ مردے کو زندہ کر دینا۔ ارے یہاں تو پتھر کو، بے جان کو زبان میرے نبی عطا کر رہے ہیں، زندگی بخش رہے ہیں۔ جو بے جان ہے، جب سے بنا ہے وہ بے جان ہے، کبھی اس میں جان نہیں آئی، ایسے بے جان میں جان ڈال دینا میرے نبی کا کمال ہے۔ سوچئے جو رسول پتھر میں جان ڈال دے، اسے متحرک کر دے، وہ ہمارے دلوں کی مردہ کھیتی کو کیوں زندہ نہیں کر سکتے؟ یہ دلوں کی کھیتی دوبارہ آباد ہوگی تو انہیں کے دم سے ہوگی، انہیں کے نام نامی سے ہوگی۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری۔ قرآن کہتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزہ دیا کہ جب آپ اپنی بغل سے ہاتھ نکالتے تو 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوتا تھا۔ یہ معجزہ تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کا، بہت معجزہ تھا، روشن ہوتا ہاتھ ان کا۔ قرآن کہہ رہا ہے ید بیضا، چمکتا ہوا ہاتھ ہوتا۔ اور جہاں میرے سرکار آپ کے کس آپ حصے کی بات کی جائے، کون کون سے عضو کی بات کی جائے، سراپا وجود معجزہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے وہ تو ہاتھ نکالیں تو ان کا اپنا ہاتھ روشن ہو جائے، اور جہاں میرے سرکار، صحابی کہتے ہیں میرے نبی کی مجلس سجی تھی، رات کا پہر تھا، عشاء کی نماز ہو گئی، مجلس کافی دیر تک چلی، میرے سرکار ارشاد فرماتے رہے، صحابہ ہماتن گوش آپ کی گفتگو سماعت کرتے رہے، کافی دیر ہو گئی تو آپ نے فرمایا جاؤ صحابہ گھروں کی طرف، فجر کے لیے بھی آنا ہے۔ صحابہ نکلے، گھروں کی طرف گئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، کاشانہ نبوت کی طرف چلے، تو آپ نے محسوس کیا کہ کوئی دو کھڑے ہیں جو آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے مڑ کر دیکھا تو دو صحابی کھڑے ہیں۔ آپ نے انہیں کہا تم جا نہیں رہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ بن گیا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مدینہ کے باہر مضافات میں رہتے ہیں، راستے میں خالی جگہ آتی ہے، سنسان ہے، اجاڑ ہے، وہاں کسی جانور کے حملے کا خطرہ بھی ہے، اور اندھیرا بہت ہے، روشنی کوئی نہیں۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ کیسے جائیں، راستہ کیسے تلاش کریں، کس طرح بچ بچا کر جائیں، یہ فیصلہ نہیں ہو رہا، سوچ رہے ہیں کوئی ترکیب۔ میرے سرکار آپ نے فرمایا گھبرا کیوں رہے ہو؟ ارے جس دروازے پر کھڑے ہو کائنات کے سارے مسئلے یہی تو حل ہوتے ہیں۔ کہا یہ ٹہنی توڑ کر لاؤ۔ قریب ایک درخت کی ٹہنی تھی، وہ خود صحابی گئے، ٹہنی توڑی۔ صحابی کہتے میرے سرکار نے ہاتھ میں پکڑ کر یوں گھمائی اور کہا جو یہ تم پکڑ لو۔ کہتے جیسے میں نے آپ نے ہاتھ میں پکڑی وہ روشن ہو گئی، منور ہو گئی۔ فرمایا جاؤ اس کی روشنی میں گھر چلے جاؤ۔ صحابی کہتے ہم جا رہے تھے، وہ چھڑی آگے کی ہوئی ہے، ٹہنی آگے کی ہے، روشنی ہے، سارا راستہ جگمگ کر رہا ہے۔ کہتے ہیں آگے گئے تو ایک اور محلہ آ گیا، اب ایک نے دائیں جانا تھا ایک نے بائیں جانا تھا۔ سوچنے لگے ایک چھڑی لے کر کون جائے گا، ایک جائے گا دوسرا اندھیرے میں جائے گا۔ تو ایک نے کہا کیوں گھبرا رہے ہو،
ارے میرے سرکار کے ہاتھ لگے ہیں. کہتے ہم نے اسے درمیان سے 2 حصے کیا تو دونوں روشن تھے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری. موسیٰ علیہ السلام تو ہاتھ نکالے وہ روشن ہوتا ہے. ارے میرے سرکار جس چیز کو ہاتھ لگا دے وہ روشن ہو جاتی. وہ کمالات دے کر بھیجا ہے, وہ شان دے کر بھیجا ہے رب نے کہ معجزات کی انتہا ہے کہ آپ کا بولنا ایسا کون بول سکتا ہے. بڑے بڑے بولنے والے آئے, لوگوں کو اپنے سحر میں لینے والے آئے, اپنے لفظوں میں اتار لینے والے آئے, لیکن میرے سرکار جیسا کوئی نہیں بول سکا. صحابی کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تکلم فرمایا کرتے تھے, گفتگو فرماتے, تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے چہرہ انور کو دیکھتے یوں لگتا ہے جیسے موتیوں کی لڑی جو ہے وہ نکل رہی ہے, موتی گرتے جا رہے ہیں. ایسی گفتگو کوئی اور نہیں کر سکتا. کلام آپ کا معجزہ ہے, آپ کی سماعت معجزہ ہے. سماعت معجزہ ہے یا نہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام کی سماعت بھی معجزہ ہے. سورہ نمل کہہ رہی ہے کہ دور سے چونٹی کی ملکہ کو گفتگو کرتے سنا کہ وہ کہہ رہی بلوں میں چلی جاؤ کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے, تمہیں کچل دے گا. انہیں خبر بھی نہیں ہوگی. سلیمان علیہ السلام نے سنا, مسکرائے. قرآن کہتا ہے مسکرایا اللہ کا نبی اور رب کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے بندے کو اتنی طاقت دی ہے کہ چونٹی کی آواز کو سنا ہے. سامنے تھی, زمین پر تھی, یہ بھی زمین پر تھے, وہ بھی جاندار تھی, یہ بھی تھے, اور میرے سرکار کی سماعت. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنو میں مسجد نبوی کے اس فرش خاک پر بیٹھا ہوتا ہوں, لیکن لوح محفوظ پر جو قلم تمہاری تقدیر لکھ رہی ہے, فرمایا اس قلم کے چلنے کی آواز میں یہاں بیٹھا سن رہا ہوں. یہاں مدینہ میں بیٹھ کر تمہاری سماعتوں کو, وہ قلم کے چلنے کی آواز کو سن رہا ہوں. وہ نبی جن کی سماعت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور کیسی سماعت ہے, زمین پر بیٹھیں تو لوح محفوظ پر قلم چلنے کی آواز سنیں, اور اگر وہاں چلے جائیں, اگر اس مقام پر جائیں. معراج کی رات فرمایا میں اس مقام پر چلا گیا, عرش و کرسی سے آگے نکل گیا, نہ چرند تھا, نہ پرند تھا, نہ شرق تھا, نہ غرب تھا, کچھ بھی نہیں تھا. جبریل پیچھے رہ گیا. آپ فرماتے مجھے تھوڑا سا احساس ہوا کہ میں تنہا ہوں, تو فرمایا میں نے ابو بکر کی آواز سنی جو گھر میں باتیں کر رہے تھے. بتا دیا لوگوں میں زمین پر ہوں تو آسمان والوں کی سنتا ہوں, آسمان پر ہوں تو زمین والوں کی سنتا ہوں. کیوں؟ میں کائنات کا رسول بن کر آیا ہوں, بے خبر نبی نہیں ہوں. میں اپنی پوری امت کو جانتا ہوں کہاں بات کر رہا ہے. اسی لیے تو ہمارا ایمان ہے جہاں بھی ہو وہیں سے 2 صدا سرکار سنتے ہیں. ارے ان کو پکارو تو صحیح, وہ سنتے ضرور ہیں. ان کے یہ دور و نزدیک کے فاصلے تو ہمارے جیسوں کے لیے ہیں. ان کے کمالات کا کون اندازہ کر سکتا ہے. ان کی سماعت معجزہ, ان کے لمس, ہاتھ کا لمس معجزہ. قربان جائیں. صحابی کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, حاضر ہوا, تو مجھے شرف ملا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مصافحہ کیا. کہتے ہیں خدا کی ذات کی قسم ریشم و کم خواب سے بھی زیادہ نرم میں نے اپنی نبی کی ہتھیلی کو پایا. اتنا نرم ریشم و کم خواب بھی نہیں ہوتا جتنی نرم میرے نبی کی ہتھیلی ہوتی. اور اس ہاتھ کی انگلیوں کی کیا شان ہے. یہ انگلی اٹھ جائے تو چاند ٹوٹ کر قدموں میں آ جاتا ہے, یہ اشارہ کرے تو درخت چل کر آ جاتا ہے. تبوک کی جنگ سے واپس آ رہے تھے. یہ وہ جنگ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب سے باہر نکل کر لڑی ہے. صحرا کا سفر ہے, دور کا سفر ہے. 9 ہجری میں یہ جنگ ہوئی ہے, آخری غزوہ ہے. یہ واپس آ رہے ہیں, صحرا ہی صحرا ہے, راستے میں پڑاؤ کیا. صحابی آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا. فرمایا تلاش کرو. کہا یا رسول اللہ چاروں طرف وہ آئے, صحرا ہی صحرا ہے, ریت ہی ریت ہے, کوئی چشمہ نہیں. فرمایا کسی کے پاس کوئی مشکیزہ ہو. کہا یا رسول اللہ سارے ہی ختم ہو گئے, نہ ہمارے لیے نہ ہمارے جانوروں کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پتا کرو کسی کے پاس تھوڑا بہت ہو. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالے میں چند گونڈ پانی بچا ہے. فرمایا لے آؤ. وہ چند گونڈ پانی پیالے میں لے کر آئے. صحابی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دستے مبارک 5 انگلیاں اس پیالے کے اندر رکھ دیں.
کہتے ہیں کہ پیالہ پانی سے لبالب بھر گیا. فرمایا آؤ اپنے برتن بھی لاؤ, خود بھی سیراب ہو جاؤ, جانوروں کو بھی پلاؤ. صحابی کہتے ہیں ہم 1400 یا کتنے تھے, سب نے پانی پیا, ہر ایک نے ذخیرہ بھی کر لیا, جانوروں کو بھی پلا دیا, اور پیالے میں پانی ویسے کا ویسا ہی تھا. کہتے میں دیکھ رہا تھا میرے سرکار کی انگلیاں پیالے کے اندر تھیں اور ایک ایک انگلی چشمے کی طرح پانی ابل رہی تھی. مظفر وارسی تڑپا جہاں, اس نے کہا وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو, وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو, کہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے. کس کس آپ کے وجود کا ذکر کیا جائے, سراپا معجزہ بن کر آئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ارے بیٹھے مسجد میں نظر اٹھائیں تو جنت سامنے نظر آئے. فرمایا معراج سے واپس آیا, شان اور طاقت کیا ہے. فرمایا معراج سے واپس آیا, مکے والوں کو سنایا تو وہ کہنے لگے بیت المقدس کی بتائیے کس طرح کا تھا, اس کی تعمیر بتائیے. تو فرمایا میں نے نظر کی, رب نے بیت المقدس سارا میرے سامنے رکھ دیا, وہ پوچھتے گئے میں بتاتا چلا گیا. ارے جن کی نظر اتنی دور تک دیکھتی ہو, جن کی نظر کا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب ارنی, اے رب مجھے دکھا اپنا آپ. رب نے کہا لن ترانی, تو دیکھ نہیں سکتا. کلیم اللہ ہیں, شان والے ہیں, اولو العزم رسول ہیں, صاحب شریعت رسول ہیں, صاحب کتاب رسول ہیں. اللہ نے کلام ان سے کیا ہے. مطالبہ کر دیا یا اللہ اپنا بھی دکھا. کہا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. اصرار بڑھ گیا. فرمایا چلو ایسا کرتے ہیں, آ جاؤ کوہ طور پر, ہم اپنے انوارات کی ایک تجلی اس پہاڑ پر گرائیں گے, اگر تو اسے برداشت کر گیا تو اپنا آپ بھی دکھا دیں گے. سورہ بقرہ پڑھیے آپ, قرآن سارا واقعہ بیان کرتا ہے. کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اپنے انوارات کی ایک تجلی کوہ طور پر پھینکی, تو کیا ہوا؟ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. قرآن کہتا ہے رب کے انوارات کی ایک تجلی برداشت نہیں ہو سکی, یہ آنکھ دیکھ نہیں سکی اسے, اور میرے مصطفیٰ کا دیکھنا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا. معراج کی رات حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا, سید المفسرین ہیں, آپ سے پوچھا گیا اے پیارے نبی کے چچا کے بیٹے بتاؤ کیا میرے سرکار نے رب کو دیکھا؟ اور دیکھا تو کن آنکھوں سے دیکھا؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر کہتے ہیں, فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ظاہری آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا, ان ظاہری آنکھوں سے رب کا دیدار کیا ہے. ارے جہاں موسیٰ علیہ السلام تجلی کو برداشت نہ کر سکیں, میرے نبی کی سماعت یہ ہے کہ رب کا دیدار سامنے کر رہے ہیں. ان کی عظمتوں کا کون مقابلہ کر سکتا ہے, ان کی شان کا کون اندازہ کر سکتا ہے. سب سے بڑھ کر کمالات دے کر رب نے ان کو بھیجا ہے, ہر چیز میں ان کو عروج دیا ہے, ہر چیز وہ دی ہے کہ کوئی اس کے مقابل ہو نہیں سکتا ہے. وہ چلیں تو کوئی ان کی چال نہیں چل سکتا. پوچھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے, اے ابو ہریرہ تم ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے ہو, ہمیشہ ان کے پیچھے پیچھے رہتے ہو, جب کبھی آپ نہ ملیں تو کیا ہوتی تمہاری طبیعت, کیا تمہاری حالت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملتے, ہم گھر میں پتہ کرتے ہیں, گھر میں نہیں ہیں, مسجد میں نہیں ہیں. تو پوچھا پھر تلاش کیسے کرتے ہو؟ کہا تلاش کرنا میرے رسول کو مشکل نہیں ہے. ابو ہریرہ کا ایمان کیا ہے؟ فرمایا مشکل نہیں ہے. کہا کیا کرتے تھے؟ کہا کچھ نہیں کرتے تھے, ہم بازار میں نکل جاتے, ارے جس راستے سے میرے سرکار گزرے ہوتے راستہ مہک رہا ہوتا تھا. جن کے چلنے سے راستے مہک رہے ہیں ان کے معجزات کا کون مقابلہ کر سکتا؟ کون ہے جو ان کی شان کا اندازہ کر سکے؟ وہ جس راستے سے چلیں راستے خوشبوئیں دینے لگ جائیں. وہ جس صحابی کہتے ہیں, یہ روایت شاید پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی, کہتے ہیں کہ ان کے جسم سے خوشبو بہت آتی تھی, ہر وقت بہترین خوشبو آتی. کسی نے پوچھ لیا, خود ان کی بیوی نے پوچھا خوشبو کون سی استعمال کرتے ہیں؟ کہا کوئی بھی نہیں استعمال کرتا. کہا پھر یہ مہک کہاں سے آتی ہے کہ ہر خوشبو پر حاوی ہو جاتی ہے؟ کہا کچھ نہیں لگاتا, کبھی آج تک خوشبو نہیں لگائی, بس ایک کام ہوا تھا, ابھی میں چھوٹا تھا,
میرے جسم پر کوئی نشان نکل آیا، میرا والد مجھے اٹھا کر دربار مصطفیٰ میں آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کے جسم پر کوئی چیز نکلی ہے۔ آپ نے فرمایا قمیض اٹھاؤ۔ کہتے میرے باپ نے میری پشت پر سے قمیض اٹھائی، میرے سرکار نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ میری پشت پر پھیرا۔ صحابی کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم اس دن سے میرے بدن سے خوشبو ختم نہیں ہوئی ہے۔ اور روایت کیا کہتی ہے؟ روایت کہتی جب ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تو آنے والے بچے کے جسم سے بھی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ کمالات کا مجموعہ، وہ کمالات کا کیا کہتے ہیں کہ مجسم وجود میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام کمالات اللہ نے ان میں رکھے، تمام معجزات ان میں رکھے ہیں۔ ایک آپ کا کلام معجزہ ہے، آپ کا پیغام معجزہ ہے، آپ کا شہر معجزہ ہے، آپ کی دیکھنا معجزہ ہے، یہ سارے کمالات آپ کے ہیں، معجزات ہیں۔ اور انہی معجزات میں وہ سب سے بڑا معجزہ جس کا ذکر قرآن برملا کر رہا ہے، اور وہ معجزہ ہے آپ کے معراج کا۔ وہ شان جتنے معجزات ہوئے لوگوں نے دیکھے، چاند ٹوٹا پورا مکہ دیکھ رہا تھا، سب نے دیکھا، ابو جہل بھی دیکھ رہا تھا، پتھر نے کلمہ پڑھا ابو جہل کی مٹھی میں پڑا، ایک ایک معجزہ میرے رسول کا سامنے دیکھ رہے تھے لوگ۔ لیکن یہ وہ معجزہ ہے، یہ وہ شان ہے کہ جسے کسی انسانی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی انسانی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ اسے شان میرے نبی کو حاصل ہوئی ہے، اور اس کو بیان خود رحمان کر رہا ہے، رب اس کو بیان کر رہا ہے، کسی اور کو شامل نہیں کیا۔ فرمایا لوگوں اگر مجھے رب مانتے ہو تو تسلیم کرو، میں نے اپنے نبی کو وہ شان دی ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے پہلے سبحان کا لفظ استعمال کیا ہے، سبحان اللہ جی، مانو اس ذات کو پاک، ہر عیب سے پاک مانو۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد ہے کہ جو بھی خامی، کوتاہی، غلطی، کمی کا تصور بھی ہو سکتا ہے، میرا رب ان سب سے پاک، ہر عیب سے پاک وجود ہے۔ ارے اس پاک وجود کو جو ہر عیب سے پاک ہے، اس کی شان کو مانو۔ بعض مفسرین نے یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں رب نے اپنی شان اور اپنی ربوبیت کا اظہار بھی کیا ہے، اپنے نبی کا ذکر کر کے اپنی شان کا اظہار کیا ہے۔ ارے جس نبی کو میں ایک لمحے میں کائنات کی سیر کروا سکتا ہوں، اس رب کی کیا شان ہوگی، اس رب کی کیا شان اور قدرت ہے جو ایک لمحے میں پوری کائنات کی سیر کروا دے، اور کائنات وہیں کے وہیں ٹھہری رہے، جہاں ہزاروں سال لگ جائیں پھر بھی چیزیں پوری نہ دیکھی جا سکتی ہوں، وہ لمحوں میں دکھا دی جائیں۔ اور اس دکھانے والے رب کی عظمتوں کا اعتراف کرو، مانو اس رب کو، شکر کرو کہ اس رب کو ہم ماننے والے ہیں۔ وہ ہے ہمارا رب جس نے اپنے نبی کو لمحوں میں ساری کائنات کی سیر کروا دی۔ اس لیے فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات کسی بھی قسم کی کمی سے۔ ارے شانیں اس کی ہیں۔ معجزے کا ذکر یہ نہیں کہا، قرآن مجید پڑھیے آپ، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا کوہ طور پر آنے کا، تو ذکر کرتے قرآن کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ اور جب اپنے پیارے حبیب کی بات آئی تو یہ نہیں کہا کہ حبیب تم کہہ دو میں گیا تھا، پر میں لوگوں نہیں، ہم لے گئے تھے، ہم لے کر گئے ہیں، کیونکہ اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ عبد دیگر، عبدہو چیزیں دیگر، عبد ہونا اور چیز ہے اور عبدہو ہونا اور چیز ہے۔ بندے تو سارے ہیں، سارے رب کے پیدا کردہ ہیں۔ ارے جس کو وہ کہے میرا بندہ، جس کو وہ کہے میرا بندہ، کہتے ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ جہاں رب نے رسول نہیں کہا کہ اپنے رسول کو لے گئے، بندے کو لے گئے، عبد کیوں کہا، رسول کیوں نہیں کہا؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ رسول وہ اس وقت ہے جب اللہ کی طرف سے مخلوق کی طرف آئیں تو رسول ہیں، جب مخلوق سے رب کی طرف جائے تو اس کے بندے ہیں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے حبیب تیرے اس شان اور عظمت کو میں کس نام سے یاد کروں؟ تو نبی صلی اللہ سے فرمایا
اے اللہ مجھے وہ نسبت عطا کر جو بندے کی ہے، تو میرا معبود ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ رب نے اسے پسند کیا، اس لیے یہاں فرمایا ہم اپنے بندے کو لے گئے۔ اپنا بندہ تھا، رب لے جانے والا ہے، اب کون اس میں اندازے لگا سکتا ہے؟ کس کی عقل ہے کہ وہ آڑے آ سکے؟ کس کا ذہن ہے جو اس پر کھل سکے؟ کہاں گئے کہاں نہیں گئے؟ وہ شان اور رفت عطا کر دی۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور اسریٰ کہتے رات کے سفر کو، لیلن کہا ہے ساتھ، ساری رات نہیں، رات کا ایک لمحہ، ایک رات کے ایک لمحے میں لے گئے ہیں۔ کتنی شان والا ہے وہ رب، جس نے ایک لمحے میں اپنے نبی کو وہ مقام اور مرتبہ دے دیا ہے، وہ شان عطا کر دی ہے کہ قیامت تک انسان ناپتا رہے گا، اس کی عقل کے پیمانے دم توڑ جائیں گے، میرے سرکار کی شان اس کی عقل میں نہیں آ سکتی۔ ماورا ہے آپ کی شان، بڑے سے بڑا بھی آ جائے، ارے جہاں سارے نبیوں کی عظمتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے تو مصطفیٰ کی شان شروع ہوتی، وہیں سے تو ابتدا ہو رہی ہے، کیونکہ امام الانبیاء بن کر آئے ہیں، قائد الانبیاء بن کر آئے ہیں، سالار انبیاء بن کر آئے ہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ دو حوالے دیے ہیں، زمینی حوالے، مسجد حرام سے مسجد اقصی کا۔ کیوں دیے؟ سیدھا کیوں نہیں لے گیا رب؟ وہ شان والا، اتنی عظمتوں والا براہ راست لے جاتا۔ میں دو اس لیے دیے ہیں کہ آ کر جن لوگوں کے درمیان میرے نبی نے یہ واقعہ بیان کرنا ہے ان کی عقل بہت چھوٹی ہے۔ انسان کتنا بھی ذہین ہو جائے اس کی عقل بہت محدود ہے، وہ نہیں سمجھ سکتا کائنات کے دائروں کو۔ ارے تم زمینی حوالوں کو پہچانتے ہو، مکے والوں تم زمینی راستوں کو جانتے ہو، تو ہم اپنے نبی کو زمینی سفر بھی کروا دیتے ہیں تاکہ تمہیں احساس ہو جائے کہ جو یہاں سے مسجد حرام سے لمحوں میں مسجد اقصی جا سکتے ہیں وہ آگے بھی جا سکتے ہیں۔ یہ سفر تو تمہارا دیکھا ہوا ہے، تم جاتے ہو کئی دن لگتے ہیں، ہفتوں لگ جاتے ہیں، سینکڑوں میلوں کا فاصلہ ہے، تمہارے کئی پڑاؤ راستے میں آتے ہیں پھر پہنچتے ہو، اور میرا نبی ایک لمحے میں وہاں گیا اور واپس بھی آ گیا تاکہ تمہیں احساس ہو جائے۔ اور پھر اس لیے بھی زمینی حوالے دیے تاکہ تم کوئی ان دلیل مانگو تو دلیل وہ دی جا سکے جو تم نے دیکھی ہوئی ہو۔ پوچھا تھا مکے والوں نے کہ بیت المقدس کیسا ہے؟ علماء نے یہاں بڑی خوبصورت بات کہی، قبلہ عمِ محترم یہاں بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے، جب یہ واقعہ بیان کرتے تو کہتے تھے آپ نے بیت المقدس کی طرف، انہوں نے سوال کیا جی کھڑکیاں کتنی، دروازے کتنے؟ تو میرے نبی کی شان ہے، آپ اگر نظر اٹھاتے تو دیکھ سکتے تھے بیت المقدس کو، یہاں سے وہاں تک دیکھ سکتے تھے۔ رب نے کہا اے حبیب ہم آپ کو کیوں زحمت دیں، اس کا کام ہے یہ آپ کے قدموں میں آ جائے بیت المقدس۔ سامنے کھڑا کر دیا، جبریل ہاتھوں میں اٹھا کر لے آیا، حبیب دیکھتے جائیے، ان کو جواب دیتے چلے جائیے، آپ دیکھتے چلے جائیے، یہ تو آپ کی شان کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یہ تو آپ کی رفت کی دلیل بن کر آئے ہیں۔ اگر یہی آپ کے دلیل کے کام نہیں آئیں گے، ان کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ جبریل ہاتھوں میں اٹھا کر بیت المقدس کو میرے سرکار کے سامنے کھڑا ہے، ارے کائنات کے رب کا سب سے بڑا نمائندہ جبریل جو سید الملائکہ ہے میرے نبی کے گھر کا دربان بن کر کھڑا، کون ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ وہ شان ہے، وہ عظمت ہے، وہ رفت ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ معراج ہر لحاظ سے میرے نبی کی شان کا اور عظمت کا حوالہ ہے۔ یہ ایسا عظیم ایک واقعہ ہے جس کو کسی انسانی آنکھ نے نہیں دیکھا، رب قرآن میں بیان کر رہا ہے، اور بیان کرنے کے بعد علماء کہتے ہیں صف انسانیت دو حصوں میں بٹ گئی، قیامت تک انسان دو حصوں میں بٹ گئے۔ اس معراج کے واقعہ نے ایک لائن کھینچ دی ہے، ارے اس کو مانو گے تو ابو بکر صدیق کی صف میں آ جاؤ گے، نہ مانو گے تو ابو جہل کی صف میں چلے جاؤ گے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، کوئی تیسری جگہ نہیں ہے۔ تسلیم کرو گے تو اس صف میں آؤ گے جس کے سرخیل ابو بکر صدیق کھڑے ہیں، جنہوں نے کہا تھا، جا کر کہا، دوڑے دوڑے گئے کافر کہ اے ابو بکر تیرے دوست نے یہ کہا ہے کہ میں راتوں رات ہو کر آیا،
کہا میرے دوست نے کہا جی بالکل کہا. فرمایا میں تصدیق کرتا ہوں انہوں نے سچ کہا ہے. انہوں نے کہا ابو بکر تم مانتا ہے اس بات کو؟ کہا ارے یہ تو چھوٹی ہے, وہ اس سے بھی آگے کی بات کہے ابو بکر وہ بھی مانتا ہے. اسی دن سے صدیق کا خطاب پا لیا. معراج میرے نبی کی شان کا بھی حوالہ ہے, ابو بکر صدیق کی عظمت کا بھی حوالہ. کیوں؟ صدیق کے اکبر بنے اس دن تھے کہ میرے نبی کی اس معراج کی تصدیق کر دی تھی, کوئی دلیل نہیں مانگی. کافر آ کر بتا رہے ہیں, مسلمانوں نے بھی نہیں بتایا, کافر دوڑے گئے ہیں, بتا دیا ارے میرے نبی کی شان جہاں سے ملو مان لو, کیونکہ شان ہوتی وہ ہے جو میرے نبی میں ہوتی ہے, دوسری شان ہو ہی نہیں سکتی. شان تب بنتی ہے جب در رسول سے جڑ کر آتی ہے. آئیے ہم بھی اگر عروج حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہم بھی اگر اپنی عزتیں چاہتے ہیں, ہم بھی اگر اپنا وقار چاہتے ہیں, تو باوقار نبی کے قدموں میں گر جائیں, عظمتوں والے نبی کا حوالہ دیں. اقبال نے کہا تھا سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. ارے میرے رسول اس راستے سے گزر کر آئے ہیں, امت کو تسلی دے دی کہ لوگوں میں وہاں سے ہو آیا ہوں, جن جن چیزوں کی میں نے تمہیں خبر دی ہے میں نے دیکھے بغیر خبر نہیں دی, میں دیکھ آیا ہوں. 30 صحابی راوی ہیں اس معراج کی واقعہ کے, 30 ایک بھی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے, آپ نے ایک دن معراج کا بیان کر رہے, فرمایا میں جنت میں گیا, میں نے محلات دیکھے. صحابہ اکرام میں اشتیاق بڑھا, یا رسول اللہ کس کس کا گھر دیکھا؟ مسکرائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر فاروق سامنے بیٹھے تھے, کہا عمر تیرا گھر دیکھ کر آیا ہوں. کہا عمر تیرا گھر دیکھ کر آیا. عمر فاروق کا اشتیاق بڑھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا تھا؟ تو میرے نبی نے کہا عمر میں تیرے گھر کے اندر نہیں گیا. حضرت عمر پریشان ہو گئے, یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا مجھے اچھا نہیں لگا کہ تجھ سے پہلے میں تیرے گھر چلا جاؤں. بتا دیا گھر والے کی اجازت کے بغیر اس کے گھر جایا نہیں جاتا, اخلاق بھی سمجھا دیے, اور یہ بھی بتا دیا کہ اے میرے ماننے والوں میری محبت دل میں بسا لو, جنت میں تمہارے مکانات میں دیکھایا ہوں, میں تصدیق کر رہا ہوں, میں نے اندیکھی بات نہیں کی ہے, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ جنت میں مکانات تیار ہیں. شرط صرف اتنی ہے, کون در نبی تک پہنچتا ہے, کون دامن مصطفیٰ کو تھامتا ہے, کون ٹوٹ کر اپنے نبی سے محبت کرتا ہے. جس نے ٹوٹ کر اپنے نبی سے محبت کی یقین کر لے اس کا گھر جنت میں بن گیا ہے. کیوں کہ جنت تو میرے نبی کی خیرات ہے, یہ تو ان کی عطا ہے, وہ جس کو چاہیں دی یا نہیں دی. طاقت دیکھی نا میرے نبی کی, بیٹھے ہیں ممبر رسول پر, مسجد نبوی ہے, صحابہ بیٹھے ہیں سارے, میرے سرکار تشریف لائے, کاشانہ نبوت سے نکلے, ممبر پر جلوہ گر ہوئے, صحابہ دیکھ رہے وضحا والے چہرے کو, مسکرائے میرے سرکار. فرمایا صحابہ سنو, آج عطاؤں کی ایک نئی دنیا دیتے ہیں, آج اور نعمتیں دیتے ہیں. فرمایا ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, سعید فی الجنہ, عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ. 10 صحابہ کے نام لے کر کہا یہ سارے جنتی ہیں. ابھی وہ سارے سامنے بیٹھے ہیں, ایک بھی ان میں فوت نہیں ہوا, ایک بھی نہیں جس کا حساب ہوا ہو. میرے نبی کی طاقت کا بھی اندازہ کیجئے, دنیا میں موجود ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ لوگوں حساب کتاب کیا ہوگا میں جانتا ہوں, کیونکہ میں کائنات ساری دیکھ کر آیا ہوں. جڑ جائیے اس رسول سے. ارے جو میزان کے فیصلے پہلے جان لیتے ہیں, جو میزان کے فیصلوں سے پہلے سے واقف ہیں, ان سے لپٹ جائیے. تم نہیں جانتے شاید میرے آقا کا مزاج, تم نہیں جانتے شاید میرے آقا کا مزاج, ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ سزا سے پہلے. اللہ تعالیٰ در رسول کا بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك